أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 اور 187 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ بس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر کرو۔ اسی طرح
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سامعین کرام، ان آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت اور بزرگی کا بیان ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم ایسی عظیم اور کامل کتاب نازل ہوئی تھی۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، توریت 6 تاریخ کو، انجیل 13 تاریخ اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ گزشتہ صحائف توریت، زبور اور انجیل جن پیغمبروں پر نازل ہوئیں تو یہ سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھیں، لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے۔ ہر معاملہ میں سلام ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان کی آیات نمبر 4 اور 5 میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ امر حکیم۔ یقیناً ہم نے اسے ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے۔ ہم بہر صورت انذار کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول سے کیا مراد ہے؟ تو اس ضمن میں یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے رات میں اترنے سے مراد ہے کہ جب اس کا نزول ہوا تو اس وقت عرب گمراہی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وحی و الہام کا نزول دکھوں اور مصائب کے بعد ہوا کرتا ہے۔ جب تک کسی انسان کے دن راتیں نہیں بن جایا کرتے اور جب تک وہ بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اس وقت تک وحی و الہام کا نزول ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ دنیا کو روحانی رنگ میں فتح کرنے کے لیے کسی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پہلے کسی غار حرا کی تنہائیوں میں ڈوب جائے،
تبھی اس پر کائنات کا سچا خالق اور مالک ظاہر ہوگا، اس پر وحی و الہام کا پھر نزول ہوگا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں ایک ساتھ آسمان اول پر لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المبارک میں نازل ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں اور برسوں میں نازل ہوتا رہا، تو پھر ماہ رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سامعین کرام روایت ہے کہ آدھے رمضان تک قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا اور بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت واقعات اور سوالات جنم لیتے رہے۔ انہی کے مطابق پھر تھوڑا تھوڑا بعد ازاں نازل ہوتا رہا، اور اس کا نزول 20 سال میں مکمل ہوا۔ نزول قرآن کے سلسلہ میں کافروں کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن کریم ایک ساتھ ہی یعنی ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا تھا۔ دراصل کفار کا یہ اعتراض بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن کوئی دوسرا انسان لکھ کر دیتا ہے۔ کفار کے اسی اعتراض کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا بَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جو اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس بارہ میں اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، پس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنا لائے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یعنی کفار نے یہ بھی کہا کہ پہلے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، پس یہ صبح و شام اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو اعتراض کیا کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کے حوالہ سے، تو اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں کافروں کے اس الزام کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جس انسان کے متعلق تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن لکھ کر دیتا ہے، وہ تو اجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو عربی زبان میں اترا ہے، لہٰذا ایک اجمی کسی عربی کو کس طرح قرآن لکھ کر دے سکتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ
وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے کسی بشر نے سکھایا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں عجمی یعنی غیر فصیح ہے، جبکہ یہ قرآن کی زبان ایک صاف اور روشن عربی زبان ہے۔ سامعین کرام، جہاں تک کفار کے اس اعتراض کا تعلق ہے، یعنی قرآن کریم ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا تھا، اس کفار کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 33 اور 34 میں اس طرح فرماتا ہے: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن ایک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح اتارا جانا تھا تاکہ ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو ثبات عطا کریں، اور اسی طرح ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے۔ اور وہ تیرے سامنے کوئی حجت نہیں لاتے مگر ہم اسے رد کرنے کے لیے تیرے پاس حق لے آتے ہیں، اور اس کی بہترین تفسیر ہوتی ہے وہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے ابھی میں نے سورت پڑھی ہے، آیات پڑھی ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں نے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بنی نوع انسان کو سیدھے راستے کی طرف یعنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، کیونکہ انسان اپنی عقل سے جو راستے اختیار کرتے ہیں دنیا میں وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ صراط مستقیم ہوتے ہیں، کیونکہ صراط مستقیم کا صرف ہمارے اللہ کو علم ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو الہامی کتاب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے صراط مستقیم کی وضاحت فرما دی ہے۔ اور جو قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، سورۃ الفاتحہ، جس کا ایک معنی چابی بھی ہے، اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صراط مستقیم کی دعا سکھائی۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ منعم علیہ کا راستہ ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ انعامات نازل فرماتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد۔ دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی الہامی کتاب ہے کہ اس میں بین نشانات ہیں، یعنی جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ سچ نہ جھوٹ قرآن کریم کی طرف آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو یہ مکمل طور پر جھوٹ کا کلا کما کرنے والی ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
علاوہ اس کے سامعین یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کے، ان الفاظ کے ایک تو یہ معنی ہے کہ ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ ثانیاً اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے بارے میں اپنے احکامات نازل فرما چکا ہے اس الہامی کتاب میں، اور جس کے بارے میں سامعین کرام ایک عظیم نبی پر وحی نازل ہو چکی ہو جس حکم کے بارے میں، تو پھر اس حکم کی اہمیت کا ہم اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا اہم حکم ہے۔ ثالثاً اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ماہ رمضان میں پورا قرآن کریم نازل ہوا تھا، جیسے احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے فرمایا، یعنی جبرائیل ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کرتے تھے، اور جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا ہر سال اس کی دہرائی کرتے تھے۔ سامعین کرام، ان الفاظ میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان فرماتا ہے، عظیم و شان فرماتا ہے ان الفاظ میں، اور ان الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری اس میں بینات یعنی نشانات ہیں جو لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ الہامی کلام حق و باطل، حلال و حرام میں فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہ ہدایت و گمراہی اور رشد و برائی میں بھی تفریق پیدا کرنے والا ہے یہ کلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسے صرف رمضان نہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ یہ بھی واضح رہے کہ رمضان اسلامی نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو ناطق کہا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے، اس کے سب اس روزوں کے سبب، اس ماہ کی برکت کے سبب اس کے اگلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب میں سامعین کرام قرآن کریم کی عظمت اور فضائل کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کا لفظ قرأت سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور چونکہ قرآن کریم کو بہت پڑھا جاتا ہے لہٰذا اس لیے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ قر کا معنی جمع کرنا بھی ہے۔ قرآن کریم میں آیات و صورتیں اکٹھی کی گئی ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح کتاب کا لفظ کتب سے نکلا ہے اور اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہیں، اور اس میں آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نام کتاب ہے۔ ذکر کے معنی سامعین کرام نصیحت کے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت زیادہ نصائح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے، لہٰذا اس کا نام ذکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نور اس کو کہتے ہیں سامعین کرام جو خود ظاہر اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، اور قرآن کریم نور ہے کیونکہ وہ خود ظاہر اور اخبار، احکام اور اسرار کا مظہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 175 میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی حجت آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن کر دینے والا نور اتارا ہے۔ قرآن کریم کو سامعین کرام مصحف بھی کہتے ہیں اور صحیفہ چرمی ٹکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے بعد اس کے نام رکھنے سے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر اس کا نام مصحف رکھا۔ سامعین کرام، بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلع اور وحی غیر مطلع۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی الفاظ کی شکل میں نازل ہوتی تھی وہ وحی مطلع ہے اور یہی قرآن کریم ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف معنی نازل ہوتے تھے تو وہ وحی غیر مطلع کہلاتی ہے، اور اس کو حدیث نبوی ہم کہتے ہیں۔ علامہ سہیلی نے نزول وحی کی 7 صورتیں بیان کی ہیں جو کہ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جاتا تھا۔ نمبر 2، گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آتی تھی۔ نمبر 3، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مصفح پر کوئی معنی القاء کیے جاتے تھے۔ نمبر 4، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ نمبر 5، حضرت جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی اصلی صورت میں آتے تھے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا تو بیداری میں اور یا پھر پردہ کی اوٹ میں ہم کلام ہوتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کی اذن سے جو وہ چاہے وحی کرے۔ یقیناً وہ بہت بلند شان اور حکمت والا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی عظمت اور قرت کے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کتاب الصلاۃ سے ایک حدیث ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المنظر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید خوش الحانی سے اور سنوار کر نہیں پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے
اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا قرآن مجید سناؤ۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا دوسرے سے قرآن سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تب میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر تجھے گواہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کر دو۔ تلاوت ختم کر کے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اسی طرح فضائل القرآن کے حوالہ سے ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اسی طرح فضائل القرآن بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی ہی ایک روایت ہے، حضرت رافع بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت مجھے سکھانے کے متعلق فرمایا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ سورۃ الحمد ہے، یہ سبع مثانی ہے، یعنی اس کی 7 آیتیں بار بار نازل ہوئیں اور بار بار پڑھی جائیں گی، یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ سامعین کرام، قرآن کریم وہ عظیم اور پاک کتاب ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اس کتاب سے فیض پایا اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری ہے۔ ہر دور میں جب کسی انسان نے بھلائی چاہی اور اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہا، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا چاہا، تو اس کو اپنا رب قرآن کریم میں سے ہی ملا۔ تو یہ ایک بہت بڑی برتوں والی کتاب ہے اور عظمتوں والی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے متعلق حضرت امام آخر الزماں حضرت مرزا غلام علیہ السلام کشتی نو میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح امام آخر الزماں حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی شورۂ آفاق کتاب آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 545 پر فرماتے ہیں، یہ تحریر عربی میں ہے، حضور علیہ السلام کی، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پاک ایک انمول موتی ہے، اس کے باہر روشنی ہے اور اس کے اندر روشنی ہے، اور اس کے اوپر روشنی ہے اور اس کے نیچے روشنی ہے، اور اس کے ہر لفظ میں روشنی ہے۔ یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں نہریں بہتی ہیں۔ ہر خوش بختی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے، اور ہر شمع اس سے روشن کی جا سکتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم و شان کتاب سے فیض حاصل کرنے کی، برکت حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور اس ماہ رمضان میں ہم نہ صرف اس عظیم کتاب کو بار بار پڑھیں بلکہ غور و فکر اور تدبر سے پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔